اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں۔ فون نمبر 0346-211-8546۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن قال امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم امک قال ثم من قال ثم ابوک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ والدین کے حقوق کو بیان کرنے کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ خاص پس منظر یہ ہے کہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس دور میں ہم نے والدین کو کوئی اہمیت دینا چھوڑ دی ہے، اور بہت سے لوگوں کے سوالات آتے ہیں۔ بلکہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میری بیٹی ہے، جوان ہے، اور وہ مجھے گالیاں دیتی ہے، مجھے مارتی ہے اور پیٹتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ سے پتہ چلا کہ والدین کو جو ہے وہ گھر کے تمام افراد نے مل کر جو ہے وہ اپنے باپ کو مارا ہے، ماں نے اور بیٹیوں نے اور بچوں نے مل کر والد کو پیٹا ہے، مارا ہے۔ اب یہ وہ گناہ ہے جو بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنے والدین کو مارا یا پیٹا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے، اور ان میں جو چوٹی کی جگہ ہے قرآن مجید میں سے، وہ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور کچھ مزید باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ باتیں رہیں۔ اور وہ چوٹی کا مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا جو رکوع ہے 2-3، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، آیات نمبر 21 سے لے کر 25 تک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے طے کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 83 میں ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر اس طرح سورہ نساء میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہ بات، اور سورہ لقمان میں بھی جب بیٹے کی وصیت ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 5 جگہ پر اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا حق بیان کیا۔ کیوں؟ دیکھیں، ہمارا اصل خالق اور مالک اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ کون بنے؟ ہمارے والدین۔
اس لیے اللہ کے حق تو فائق ہے سب پر. اب اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. والدین کا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے والدین زندہ ہیں تو تم ان کی خدمت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری جہنم بھی ہیں. ان کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو. ان کو رلا کے ان کو تکالیف دے کر تم جہنم کا پرزہ بن سکتے ہو. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں. خصوصاً معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں شادیاں جب ہو جاتی ہیں بچوں کی تو والدین کو اگنور کیا جاتا ہے اور والدین کو پوچھا ہی نہیں جاتا اور والدین کے ساتھ جھگڑے بنائے جاتے ہیں بیویوں کے کہنے پر. غلط بات ہے, بیویوں کے اپنے حقوق ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن والدین کو صرف اس بنیاد پر کہ میری بیوی مجھ سے خوش ہو جائے گی. ایک پچھلے دنوں ویڈیو چلی کہ بیوی اور خاوند دونوں مل کر والدین کو والدہ کو پیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں اور وہ رو رہی ہے بیچاری. اب قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا پیش ہو کے ہم جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا. اس لیے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہیں, جس کے والدین دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں زندہ ہیں تو وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. تو صحابہ نے جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی تو رسول اللہ نے کہا آمین. تو یہ اصل بات ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور خصوصاً آپ دیکھیں یہ جو مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا بہت پیارا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. اف کیسے کہتے ہیں؟ یہ کبھی لالٹین ہو نا, اس کے سامنے انسان جا کے کرے اف, وہ بجھ جاتی ہے. تو انسان اپنے والدین کے سامنے اف کرتا ہے تو ان کا دل بجھ جاتا ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اور نہ انہیں جھڑکنا ہے, ڈانٹ بھی نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنے ہیں. عاجزی کے ساتھ, ایسے تکبر کے ساتھ نہیں, عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کندھے جھکا کے رکھنے ہیں. والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرنی بدتمیز لہجے میں, بلکہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا ہے. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ان کے حق میں دعا کرنی ہے کہ میرے رب انہوں نے جیسے مجھ پر رحم کیا ہے تو اللہ ان پر بھی رحم فرما, ان کو بھی جو ہے وہ رحم کر ان پر. اب یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. والدین نہیں ہیں ان کے لیے دعا کی جائے, ان کے لیے بھلائی کی دعائیں کی جائیں, ان کے لیے خطائیں معافی کی دعائیں کی جائیں, ان کے لیے درجات بلندی کی دعائیں کی جائیں. یہ نیک اولاد کا کام. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے چوٹی کا مقام ہے قرآن مجید میں. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اسے حالت غلامی پہ پائے اور آزاد کرے, اس کے علاوہ وہ نہیں ادا کر سکتا. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو 7 مرتبہ طواف کروایا اپنے کاندھے پہ بٹھا کر, تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں, ابھی تو تم نے اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جب تمہاری ماں رات کو تم گیلے ہو گئے تھے پیشاب کر کے, تمہیں اٹھا کے خوش جگہ پہ سلایا اور خود گیلی جگہ پر لے گئے, اس ایک رات کا حق ادا نہیں. اس طرح عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ سے دریافت کیا گیا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد, فرمایا والدین کے حقوق ادا کرنا. پوچھا اس کے بعد, آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا. 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کا. اب سوچیں, ان حالات کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم والدین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر کے کوئی دعائیں لے رہے ہیں؟ اب آپ ذرا نوٹ کریں ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین جنت بھی ہیں اور جہنم بھی. ہم تو اپنے والدین کو دیکھ کر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. اور آج ہمیں یورپ یہ سکھاتا ہے کہ والدین کا ادب وہ کیا کرنا ہے, سال میں 1 دن منانا ہے فادر ڈے, اور اس دن آپ نے جانا ہے اولڈ ہاؤس میں جا کے باپ کو مل کے آنا ہے.
سال میں ایک دن منانا ہے مدر ڈے، اور اس دن آپ نے ماں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنا ہے، اور اگر وہ اولڈ ہاؤس میں زندہ ہے تو جا کے ملانا ہے، نہیں تو جا کے قبرستان میں جا کے دعا کر دینی ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں ہے، ہمارا دین کہتا ہے تمہارا ہر روز ہر دن فادر اور مدر ڈے ہے۔ تو جب اپنی ماں کو دیکھو، جب باپ کو دیکھو، یہ تمہارا ڈے ہے۔ خوبصورت اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھ کر صبح کا آغاز کرو، یہ بہترین آغاز ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس شکایت لے کر، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال سے بغیر بتائے ہوئے لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بیٹھو، آپ کے باپ کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، پھر آپ کی بات کا مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ ایک قاصد بھیجا اور باپ کو کہا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے۔ اب جب وہ باپ گھر سے چلا ہے، اس کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے ہیں جو اشعار میں اس نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اس کی وہ دل کی بات سن لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوا تھا، وہ سناؤ۔ اب ان کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا بیٹا یہ بول نہیں سکتا تھا، ہم نے اس کو بولنا سکھایا۔ یہ چل نہیں سکتا تھا، ہم نے اسے چلنا سکھایا۔ ایک ایک حرف سیکھنے کے لیے ہمیں 50 مرتبہ اس کو بتانا پڑتا تھا۔ یہ گرتا تھا تو ہم فوراً لپک کے اس کو اٹھاتے تھے۔ ساری رات میں اور اس کی والدہ جاگ کر اس کو جو ہے وہ سنبھالا کرتے تھے اور خود نیند اپنی قربان کرتے تھے۔ آج جب یہ اس قابل ہوا ہے کہ ہمیں کچھ دے دے، تو اگر میں نے اس سے مال سے کچھ لے لیا تو یہ میری شکایت لے کے آپ کے پاس پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے والدین کے لیے، جاؤ، یہ فیصلہ کر دیا میں نے محمد رسول اللہ۔ آج وہ لوگ جو والدین کو مارتے ہیں، خدا کا خوف کریں، قبر میں اللہ کے ہاں کیا کریں، قبر ہی ان کی اتنی سخت ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں تو بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی والدین کی۔ جس کے والدین راضی ہوں گے وہ شخص جنت میں جائے گا، جس کے والدین ناراض ہوں گے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک بہت پیارے اشعار ہیں میں آپ کو سناتا ہوں، ان کے اندر بھی والدین کی جو ہمارا ماحول ہے اس کی ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں۔ بابا جانی کروٹ لے کر ہلکی سی آواز میں بولے، بابا جانی کروٹ لے کر ہلکی سی آواز میں بولے، بیٹا کل کیا منگل ہوگا؟ گردن موڑے بن میں بولا، گردن نہیں موڑی، ایسے ہی بولا، گردن موڑے بن میں بولا، بابا کل تو بدھ کا دن ہے۔ بابا جانی سن نہ پائے، بوڑھے تھے سن نہیں پائے۔ پھر سے پوچھا کل کیا دن ہے؟ تھوڑی گردن موڑ کے میں نے لہجے میں کچھ زہر ملا کے، منہ کو کان کی سیدھ ملا کے دھاڑ کے بولا، بدھ ہے بابا، بدھ ہے بابا۔ آنکھوں میں 2 موتی چمکے، سوکے سے 2 ہونٹ بھی لرزے، لہجے میں کچھ شہد ملا کے بابا بولے بیٹھو بیٹا، بابا بولے بیٹھو بیٹا، چھوڑو دن کو، دن ہے پورے، تم میں میرا حصہ سن لو، بچپن کا ایک قصہ سن لو، یہی جگہ تھی میں تھا تم تھے، یہی جگہ تھی میں تھا تم تھے، تم نے پوچھا رنگ برنگی پھولوں پر یہ اڑنے والی، اس کا نام بتاؤ بابا۔ گال پہ بوسہ دے کر میں نے پیار سے بولا تتلی بیٹا، تم نے پوچھا کیا ہے بابا؟ پھر میں بولا تتلی بیٹا، تتلی تتلی کہتے سنتے 1 مہینہ پورا گزرا، 1 مہینہ پوچھ کے بیٹا، تتلی کہنا سیکھا تو نے، ہر ایک نام جو سیکھا تو نے، اتنی بار وہ پوچھا تو نے، تیرے بھی تو دانت نہیں تھے، میرے بھی اب دانت نہیں ہیں، تیرے پاس تو بابا تھے نا، باتیں کرتے تو کرتے، تھک کے گود میں سو جاتا تھا، تیرے پاس تو بابا تھے نا، میرے پاس تو بیٹا ہے نا۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت۔ آج جن کے بیٹے ہیں وہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ والدہ ہے جس کی صرف والدہ ہے، یعنی والد فوت ہو گیا،
وہ کیا ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم والدہ کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہے ہیں. خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے. جن کے والدین نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھئے وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کے سہارے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے والدین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے نیکیاں کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، دعائیں مانگیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ.